الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی الفرقان نیٹ ورک کے زیر اہتمام درس تراویح کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اپنے نوے پروگرام میں 11ویں پارے کو مکمل اور 12ویں پارے کے ربوع سے چند مخصوص آیات کے اوپر درس قرآن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 11ویں پارے کے شروع کے اندر سورہ توبہ کی آیات چل رہی ہیں 94 سے لے کے اختتام تک، جن میں ان منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو غزوہ تبوک میں ہیلے بہانے کر کے شامل نہ ہوئے، اور پھر اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جھوٹ کہنے لگے کہ ہم کس وجہ سے شامل نہ ہو سکے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کے اوپر مطلع فرما چکا تھا۔ اور دوسری جانب ان صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے جو اپنی کسی مجبوری کے سبب اس جنگ کے اندر شریک نہ ہوئے، لیکن پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے سچ بیان کیا۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کا مکمل بیان ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 1 سے 5 تک بھی یہاں پر 11ویں پارے میں بیان کی گئی۔ پھر 12ویں پارے کے ربوع میں بھی سورہ ہود کو ہی کنٹینیو کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج چند مخصوص ان آیات سے ہم کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جن کا ریلیشن شپ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہوتا ہے، ہمارے معمولات کے اندر ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس درس قرآن کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ فقط یہ ایک درس نہ رہے، بلکہ ہماری زندگی کے اندر ایک عملی تبدیلی بھی پیدا کرے۔ ہم اس بات کے اوپر غور و تفکر کریں کہ قرآن کا جو میسج ہے کیا ہماری زندگی اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہی پیغام ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم سچ کا ساتھ دو گے تو پھر اس کے اندر تمہیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچ کی فضیلت کے اعتبار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سچ بولتا ہے اپنی روزمرہ زندگی کے اندر، یہاں تک کہ سچ بولتے بولتے اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیقین کے درجے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور صدیقین وہ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں، اور ہدایت پانے والا جنت کے اندر جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر اسی میں آگے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جھوٹ بولتے بولتے وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب ہو جاتا ہے۔ کذاب وہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لہٰذا قرآن کا میسج یہی ہے کہ ہم سچ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ماں قبل میں نے آپ کو جن صحابہ کرام کا واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سچ بولا، ظاہری طور پہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں بھی منافقین کی طرح جھوٹ بول دیتا تو ہو سکتا ہے میں دنیاوی اعتبار سے بچ جاتا، کچھ دیر کے لیے مجھے ریلیف مل جاتا، لیکن آپ نے کہا نہیں کہ میں نے سچ کا ساتھ دینا ہے، اور آپ نے سچ ہی کہا۔ آلدو کہ اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن ان سے کلام نہیں کیا، اور یہ ان کی اپنی تربیت کے لیے تھا، لیکن پھر اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کا بیان قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کریں، کاروبار کرنے والے اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بے سچ بولنے سے تو کام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر اب گزارا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ صدیقین میں سے ہو جاؤ۔ ہم اپنی نارمل لائف اسٹائل کے اندر دیکھیں، جاب کرنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، پیپر کر رہے ہیں لیکن نقل اس کے اندر چل رہی ہے، سچائی کا ساتھ نہیں دے رہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر زندگی ایک جھوٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، ہم یہاں جا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ سچائی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ کے اوپر کافی چیزیں مبنی ہوتی۔ تو ہم اپنی زندگی کو جھوٹ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک عجیب قسم کی انزائٹی ہر دوسرے تیسرے شخص کے اندر نظر آتی ہے، ایک بے چینی نظر آتی ہے۔ دیکھا جائے تو بڑے خوش نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ سکون کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ سچ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سچ کا ساتھ دینا اس طریقے سے بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اچھی صحبت اختیار کرے، کہ جب اچھوں کی صحبت ہوگی تو اس سے انسان جھوٹ سے بچے گا، گناہوں کی دلدل سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، اور صحبت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔
لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہماری صحبتیں ایسی ہیں کہ واقعتاً جو ہمیں دین کی طرف لے کر آئیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب ہم ذرا اپنی دوستیوں کا محاسبہ کریں. کیا ایسا کوئی دوست ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے؟ کیا ایسا کوئی ہمارا دوست ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم جھوٹ ترک کر دیں اور سچ بولنے والے بن جائیں؟ کیا ہمارا کوئی ایسا دوست ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم نمازیں پڑھنے والے بن جائیں؟ ہمارے موبائلز کے اندر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کا نمبر ہوتا ہے، لیکن اگر نمبر نہیں ہوگا تو کسی عالم کا نمبر نہیں ہوگا، کسی مفتی کا نمبر نہیں ہوگا، کسی ایسے شخص کا نمبر نہیں ہوگا کہ جب ہم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں جو دین سے ریلیٹڈ ہو تو اس سے ہم رہنمائی حاصل کر کے ایک اچھا فیصلہ کر سکیں. تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور و تفکر کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ایک نوجوان عاشق روزانہ ایک عورت کا راستہ روک کر کھڑا ہو جاتا. عورت نے ایک دن کہا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تم روزانہ راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہو، پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہارے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ میری ایک ہی شرط ہے کہ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد جیسے کہو کہ ہم ویسے کریں گے. اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں آرام سے نمازیں پڑھ لوں گا. اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا اور دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی، کیونکہ تلاوت حضرت عمر کرنے والے تھے. اور جب دل کی دنیا تبدیل ہوتی گئی تو 40ویں نماز کے آخری روز وہ شخص جا رہا ہے، عورت بھی کھڑی ہے. اس نے کہا جانے والے کہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں کھڑی ہوں. نوجوان نے کہا کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. آئیے ہم بھی اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں، اچھی صحبت والوں سے جوڑیں، تاکہ ہم بھی سچ بولنے والوں کی اس فہرست میں شامل ہو سکیں. آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ. لیکن بے شک تمہارے پاس نبی تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان اور شفیق. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ وہ نبی ہیں کہ اگر تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پریشانی کے اندر آ جاؤ، یہ ان نبی کے اوپر گراں گزرتا ہے، کیونکہ یہ رعوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، یہ شفقت بھی فرماتے ہیں، یہ محبت بھی فرماتے ہیں. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو کرنا لازم ٹھہرا دیتا. اور ایک مقام پر تو کیا خوبصورت الفاظ ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نماز کے اندر لمبی تلاوت کروں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، تو میں تلاوت کو مختصر کر دیتا ہوں. اندازہ کیجئے کہ نماز اللہ کی لیکن خیال اس امت کا. اسی لیے رب فرماتا ہے کہ یہ نہایت شفیق ہے، یہ مہربان ہے. لیکن ہم اس بات کے اوپر غور و تفکر کریں کہ کیا ہم نے واقعتاً اس طرح کی کوششیں کی ہیں کہ وہ باتیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گراں نہ گزریں، آپ کے لیے کسی شرمندگی کا باعث نہ ہو. سرکار نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن یہ مسلمان، یہ امتی نماز پڑھنے کو تیار نہیں. حضور نے فرمایا کہ اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارو، لیکن ہم ایک بے راہ روی کی زندگی گزارنے کی طرف چلتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ایک طرف ہمارے پیارے آقا کہ جو ساری زندگی اس امت کے لیے رب سے دعائیں کرتے رہے، اور دوسری جانب یہ امت. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں پکارتا ہے لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا. یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام. تو اس آیت کے اوپر ذرا ہم غور کریں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب
انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، انہیں کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے، تو یہ میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ ذکر بھی کرتے ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب ان سے وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ مجھے بھول جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے اندر نکل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہی طرز زندگی ہمارا بھی ہے، ہمیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم کسی بڑے مسئلے کے اندر اگر گھر جاتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پھر تسبیح فاطمہ بھی ہوتی ہے، پھر دیگر اوراد و وظائف بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس مسئلے سے، اس پرابلم سے نکلتے ہیں، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم ذکر و اذکار چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یوزولی ایک بات کہی جاتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ وہ غم جو تمہیں رب سے قریب کر دے اس خوشی سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ تو بعض غم ایسے ہوتے ہیں، بعض پریشانی ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں وہ ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی مشکل ہے، لیکن اگر آپ غور و تفکر کریں تو وہ ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ کرتی ہے۔ لہٰذا زندگی کے اندر کبھی آزمائش آئے، کبھی پریشانی آئے، کبھی آپ کسی مسئلے کے اندر ایسے پھنس جائیں کہ باہر نہیں نکل پا رہے ہو، تو سوچیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرا انعام ہے، یہ مجھے اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے۔ آپ مثال دیکھیے کہ جو ڈرائیونگ کرنے والے بعض لوگ نہیں ہوتے، جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، ان کو ایگزامپل دینا کہ کار چلانا کہاں آسان ہے، روڈ کے اوپر آسان ہے جہاں پر کھڈے وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں سٹی کے اندر، یا آپ ہائی وے پہ نکل جائیں۔ تو عمومی طور پہ جن کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں ہائی وے پہ گاڑی چلانا بہت آسان ہے، کیونکہ اسٹریٹ گاڑی جا رہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن در حقیقت دیکھیں کہ وہاں پر ایکسیڈنٹس کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی طویل روڈ ہے کہ جہاں پر ہرڈلز نہیں ہیں، جہاں پر کھڈے نہیں ہیں، جہاں پر آپ ایک غفلت کے اندر طاری ہو سکتے ہیں۔ اور شہر کے اندر آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ کہیں آپ کو سپیڈ بریکرز مل جائیں گے، کہیں آپ کو سپیڈ سلو کرنی پڑ جائے گی، تو آپ اٹینٹیو رہتے ہیں۔ یہی تشبیہ اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں، اگر ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی غم نہیں ہے، اور ہم ایسی ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہو، اور یہ ایسی آزمائش ہے جو ظاہراً ہمیں پازیٹیو لگ رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمارے لیے نیگیٹو ہو سکتی ہے اگر وہ ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہی ہیں۔ اور اگر مشکلات ہیں، پریشانی ہے، اور انسان کسی غم کے اندر مبتلا ہو گیا، لیکن وہ غم ایسا ہے جو ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، تو یقین جانیے کہ یہ غم ہمارے لیے راحت کا سامان ہو سکتا ہے۔ آگے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اور اسی کے آگے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کے ولی کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، جو اللہ کی تقدیر کے اوپر راضی ہے۔ اور در حقیقت ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ کہتا ہے کہ جو رب کی رضا وہ میری رضا، جس طریقے سے اللہ راضی اس طریقے سے میں راضی۔ لہٰذا ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے، پھر دنیا کے اندر جو کچھ ہو گویا کہ رب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور ہماری زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے اپنی ساری زندگی کنیکٹ کی ہوئی ہے اس دنیا سے، ہمیں اپنی جاب جانے کی فکر ہے، ہمیں اپنے کاروبار میں نقصان کی فکر ہے۔ اگر ہم نے ظاہری عزت والی کوئی زندگی بنائی ہوئی ہے، جھوٹ بول کر اور غیبت کر کے اور دوسروں کو پریشانیاں دے کر کوئی ظاہری عزت حاصل کر لی ہے، اس کے جانے کا خوف۔ الغرض ہمارے جتنے خوف ہیں وہ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان یوزولی آپ دیکھیں کبھی کہتا ہے تھوڑے دن پہلے میرا یہ مسئلہ اٹکا ہوا تھا، کاش میں یہ کر لیتا، وہ فلانا گھر آیا تھا، کاش میں وہ لے لیتا، وہ بہت اچھی گاڑی آئی تھی میرے ہاتھ سے نکل گئی، کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا۔ یہ کاش کاش کے اندر اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے، اور پھر ایک غم کی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایک عجب بے چینی اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ جو ہوتا ہے ہمارے رب کی طرف سے وہی سب سے بہتر ہے، اور یہی اولیاء اللہ کی نشان ہے۔ ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ ساری زندگی مسکراتے نہیں تھے، ساری زندگی نہیں مسکرائے، لوگوں نے بارہا پوچھا لیکن آپ نہیں مسکراتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا تو کسی نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، لوگوں نے باتیں کی کہ ساری زندگی یہ مسکرائے نہیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ کون سا مسکرانے کا مقام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس میں میرے رب کی رضا شامل ہے، اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔
تو یہ وہ بزرگان دین تھے جو اپنی زندگی اللہ رب العزت کے خوف کے اندر گزارتے تھے، لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ دنیا کے اندر بے خوف اور بے غم ہو جاتے ہیں، اور یہی کیفیت ان کی آخرت کے اندر ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ رب العزت کے خوف میں اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بہترین گزرے، تو ہمیں اپنی سوچ اور تدبیر کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی ولنگنس جو ہے، اپنی ول جو ہے، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کنیکٹ کرنی پڑے گی۔ آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، یہ 11ویں پارے کے آخر میں اس کی 5 آیتیں ہیں، اور پھر 12ویں پارے کے ربوع میں بھی سورہ ہود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہارے لیے صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دین متین کی تبلیغ فرمائی، اور تقریباً 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے، ایک پہلو اس کا یہ دیکھا جائے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی، چونکہ حکم الہی تھا۔ رزلٹ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آپ نے نتیجے کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے اپنے رب کا حکم دیکھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، اور آپ تبلیغ کرتے گئے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں، علم دین حاصل کر رہے ہیں اور رزلٹ فوراً نہیں آیا تو ہم گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی رزلٹ ہماری مرضی کا نہیں آیا۔ تبلیغ کرنا شروع کر دی، پریچنگ کرنا شروع کر دیا، لوگ ہم سے کنیکٹ نہیں ہوئے، پھر ہم نے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم الغرض کوئی اور دین کا کام کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کا کام، اگر اس کے اندر فوراً ہمیں کوئی ترقی حاصل نہیں ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ بیسیکلی یہ تو ہمارے رب کا حکم تھا، ہمیں نتیجے کی طرف نہیں جانا تھا، ہمیں تو اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، جس کے اندر ہم اکثر و بیشتر فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اس کے دوسرا پہلو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی تھے۔ تو اس پیراہے کے اندر دیکھا جائے تو اب اس امت کی تبلیغ کی ذمہ داری، اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہر مسلم کے اوپر ہے، ہر انڈیویجول کے اوپر ہے۔ اور اسی کو اصلاح معاشرہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، پھر فرد کی اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، تاکہ ایک معاشرہ اچھے طریقے سے آگے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر اصلاح معاشرہ کرنے کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، سب کو اپنی اپنی قبر کے اندر جانا ہے، لیکن در حقیقت اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ سر آپ دیکھیے سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ کون ہے؟ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، پھر حق اور صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اب چونکہ اور کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا اس امت کو ہی آگے اسی امت کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، اور گھر والوں کے اندر ہماری زوجہ بھی آتی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی آتے ہیں، تمام اہل خانہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یعنی کہ اے ایمان والوں اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ لیکن ہم ان کو بچانے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اصلاح معاشرہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا تاکہ وہ قوم کو ڈر سنائیں، اور آگے جا کر جب انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور امت کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اب آخر کے اندر ہمیں جس چیز کے اوپر غور کرنا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اوپر غور کریں کہ کیا ہم سچ بولنے والے ہیں، کیا ہماری صحبتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور رسول کے راستے کے اوپر گامزن کریں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات کہ کیا ہم اپنے گھر کی اور معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی اور جو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، عمل کرنے والی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سن 2026 1447 سن ہجری کے 9ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ نکاح کے بارے میں ہے، اور خاص یہ کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن سے ناجائز ہے. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 22 اور 23 میں اس کی بہت تفصیل بیان فرمائی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایک تو وہ عربک لینگویج میں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو ترجمہ تفسیر سے نہیں پڑھتے انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لکھا کیا ہوا. دوسری بات اگر کوئی صرف ترجمے سے پڑھتا ہے، جیسے بعض لوگ ترغیبات دیتے ہیں کہ بھی خود قرآن کو سمجھے، ترجمہ پڑھیں آپ، لیکن ہمارے تراجم ایسے نہیں ہوتے. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مقصود الہی کو بھی واضح کر دے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امور بیان فرمائے، حتیٰ کہ یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر تر اور یابس کا ذکر ہے، یعنی تر چیز خشک چیز کا، لیکن وہ چیزیں ظاہر نہیں ہیں. کچھ ظاہر ہیں اور کچھ اس کے اندر پوشیدگی ہوتی ہے، وہ ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے ہم ترجمے کو منع نہیں کرتے کہ ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ جتنے آپ کو صرف ترجمہ پڑھ کر قرآن سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں یہ اکثر علماء نہیں ہوتے، یہ گارنٹی ہے میری. یہ ویسی پڑھ کے کتابیں پڑھ کر اور یا پر لیول پر ایک ہائپ بن جاتی ہے یا بنا دی جاتی ہے، بہرحال تو یہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ورنہ چلیں پھر آپ، میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کرتا ہوں، کہ خوابی دنیا میں رہتا ہی نہیں ہوں. جو شخص عام آدمی یہ کہے کہ میں نے ترجمہ قرآن پورا پڑھ کر سمجھ لیا ہے، اب آپ میرا امتحان لے لیں، میں اس سے چند آیات کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، جواب دے کے بتا دیں. نہیں بتا سکتے. اس کے لیے جو مقصود الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام سے کیا چاہتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے ہمیں تفسیر سے. اچھا، پھر تفسیر مختلف ہوتی ہیں، کسی نے کوئی بات کہی ہوتی ہے، کسی نے کوئی کہی ہوتی ہے. اس لیے مستند جو علماء ہیں، جو واقعی اہل علم ہیں، جو واقعی رات دن قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کے اقوال پر اعتماد ہوتا ہے. کہ عقلی لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، سینئر ہوتا ہے، ہم اکثر اس پر اعتماد کرتے ہیں. ڈاکٹر سینئر چاہیے، پرانا چاہیے. وکیل سینئر چاہیے. اسی طریقے سے اگر بچوں کو ٹیوشن پڑھانی ہے تو جو 50 سال سے پڑھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ جو اسکول 50 سال سے چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھی اس کی تعلیم ہوگی تبھی تو چل رہا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، عقلی تقاضے اس کا تقاضا کرتے ہیں، عقل اس کے تقاضا کرتے ہیں، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ آیات بالکل بظاہر واضح ہیں، لیکن ان میں کافی تفصیل ہوتی ہے. اس لیے میں اپنی تمام عوام سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ از خود یہ نہ کیا کریں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ نے AI کے پاس چلے گئے، یا آپ نے انٹرنیٹ پر لکھا اور سرچ کر کے جو بھی سامنے آیا اس کو پڑھ لیا. اس میں بعض اوقات خطا کے امکانات ہوتے ہیں. آئیے ہم اپنے درس کی طرف آتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 22 ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اے لوگو تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا. جیسے تو آبا ابن کی جمع ہے، اور اب کہتے ہیں باپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے باپ نے. لیکن یہاں جمع آئی تو والد تو ایک ہوتا ہے، اس کا مطلب اس میں پھر دادا کو بھی شامل کر دیا، پڑ دادا. اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے جن سے نکاح کیا، جن عورتوں سے، ان سے تم نکاح نہ کرو. الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا. پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے کہ والد صاحب اگر 3-4 بیویاں ہیں، ایک سگی ماں ہے، اس سے نہیں کرتے تھے، ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ وراثت کہیں جائے نہیں، ہمارے قبضے میں رہے. تو اس کو اللہ نے منع فرمایا کہ لا علمی میں، زمانہ جاہلیت میں جو گزر چکا وہ معاف ہے، لیکن اب ایسا نہیں کرنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو یہ اسلام لانا اس کے سابقہ تمام خطاؤں گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اس طرح کی خطائیں قرآن سے ثابت ہیں تو یہ معاف ہو جاتی ہیں. کیوں ایسا نہ کریں؟ انہ کان فاحشۃ و مقتا، کیونکہ یہ عمل بہت بڑی بے حیائی اور غضب کا سبب بننے والا ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اپنے والد کی منکوحہ کی طرف توجہ کرنا منع ہوتا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے، اس کی وضاحت یہ ہے، نکاح کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک لغت میں آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں وہ معنی ہے، اور ایک ہمارے ماحول میں، عرف میں، عام طور پر حدیثوں کے اندر جو معنی لیا گیا وہ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے نکاح کا مطلب جسمانی تعلق قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں نکاح، جسمانی تعلق قائم کرنا، وطی کرنا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اور عرفاً اور اکثر شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم لیا جاتا ہے ایک ایسا عقد، ایک ایسا معاملہ جس میں عاقل بالغ مرد عورت جو ہیں وہ ایجاب و قبول کر کے ایک دوسرے کو ہسبینڈ وائف مانتے ہیں۔ یہ جو عقد ہو رہا ہے کہ گواہ ہیں، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، مہر مقرر کیا، یا ایک طرف اگر نابالغ ہے اس کا ولی اس کا نکاح کر رہا ہے، تو اس پورے عمل کو نکاح کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ نکاح دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک عقد کے لیے، عقد مانے وہ ایجاب و قبول کے لیے، اور ایک جسمانی تعلق کے لیے۔ یہاں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیا، تو یہاں نکاح کے علماء نے دونوں ہی مفہوم دیے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ والد صاحب کے جو عقد میں ایک عورت ایسی ہے جو میری والدہ بھی ہے، مثلا تو میری سگی ماں ہوئی، انہوں نے اور دو شادیاں کر لیں، وہ میری ستیلی والدہ ہوئی، تو ہیں تو والد کی منکوحہ، ان سب سے نکاح منع ہوگا، سگی ہو یا ستیلی۔ اور معاذ اللہ خدا نہ خواستہ اگر والد صاحب کسی سے زنا کر لیتے ہیں، تو اب یہ زنا کیا ہے؟ جسمانی تعلق، اور جسمانی تعلق کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس لفظ نکاح کے تحت یہ والا مفہوم بھی لیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آباء و اجداد میں سے کسی نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، تو اب اولاد اس کے ساتھ بھی کبھی نکاح نہیں کر سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اب اس کا ایک اگر میں ترجمہ با محاورہ اور مفہومات کو ملا کر کروں تو یوں ہوگا کہ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے، یعنی اپنے سگی و ستیلی ماں یا سگی و ستیلی دادی، کیونکہ عورت میں جب آتا ہے بیوی، اس کے اندر پھر اوپر بھی چلے جاتے ہیں، یا وہ کنیز جن سے ان کا جسمانی تعلق قائم ہوا ہو۔ کنیز کا تصور کیا ہوتا تھا؟ مسلمان حملہ کرتے تھے اور غیر مسلمین کی جو عورتیں قبضے میں آتی تھیں وہ کنیز کہلاتی تھیں، اور جس کے قبضے میں آتی وہ اس کا آقا کہلاتا تھا۔ پھر وہ کنیزیں دو طرح کی ہوتی تھیں، یا تو وہ مشرکہ تھیں اور یا اہل کتاب میں سے تھیں۔ اہل کتاب یعنی یہودی تھیں یا عیسائی تھیں، وہ اہل کتاب، اور ان کے علاوہ جو بت پرست عورتیں تھیں وہ سب کہلاتی تھیں مشرکہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے نکاح کو قرآن پاک میں منع کر دیا ہے، اور اہل کتاب سے جائز قرار دیا ہے۔ اس میں ہم کبھی کلام کریں گے انشاءاللہ کہ آج کے دور میں کیا ایک عورت عیسائی رہے، یہودی رہے، اس سے ہمارا نکاح ہو جائے گا کہ نہیں، اس میں ہم بعد میں بحث کریں گے۔ لیکن یہ کنیزیں دو طرح کی تھیں، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکہ عورت سے نکاح کو منع کیا، لہذا ایک عورت اگر کسی مشرکہ عورت کسی آقا کے قبضے میں آئی تو وہ کنیز تو ہے، لیکن اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا جائز نہیں تھا۔ اور جو اہل کتاب کنیزیں تھیں ان سے بالکل وہ کنیز بھی تھیں، اور ان سے جسمانی تعلق قائم کرنا بھی جائز۔ اور یہ یاد رکھیں، اس مقام پہ چونکہ ضمناً بحث آ گئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کنیز سے آقا نکاح نہیں کر سکتا، وہ بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے گا، اور اس کے باوجود جو بچہ پیدا ہوگا وہ طیب ہوگا، حلال ہوگا، اور اس کا نسب اس باب سے ثابت ہوگا۔ حتیٰ کہ فرض کر لیں کہ ایک کسی ہمارے دوست کی کنیز ہے، میں نے اس کنیز سے شادی کر لی، کیونکہ میں تو آقا نہیں ہوں نا، آقا تو وہ ہے۔ آقا اپنی کنیز سے شادی نہیں کر سکتا، دوسرا تو کر سکتا ہے۔ اب جو اس کنیز سے بچے پیدا ہوں گے وہ اس آقا کے غلام ہی کہلائیں گے، اسی لیے کنیزوں سے نکاح کو منع کیا گیا تھا اس دور میں کہ غلام بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر وہ آقا اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اجازت شرع یہی ہے کہ وہ بغیر نکاح کے قائم کرے گا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر غیر کو کرنا چاہتا ہے تو پھر پہلے نکاح، وہ عام عورتوں کی طرح معاملہ ہوگا۔ اس پر بعض اوقات جب ہم ایسی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیسے کہ بغیر نکاح کے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ نکاح پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ نکاح ہونا چاہیے تھا یہاں پر۔ آپ نے یہ شریعت نے کہا ہے کہ نکاح ہونا چاہیے، تو یہ جو بغیر نکاح کے آقا اپنی کنیز سے جسمانی تعلق قائم کر رہا ہے، یہ میں نے کہا ہے، یہ بھی تو شریعت نے کہا ہے۔ تو ایک طرف شریعت کا حکم ہے تو آپ کے دل نے فوراً تسلیم کر لیا، پھر شریعت ایک حکم دے رہی تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی شریعت کا حکم ہے اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے، دونوں میں آمنا صدقنا کہنا ہوگا۔
دیکھیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی، یہ تو اگر آپ غور کریں ایک ماں باپ ہوں تو سگی اولاد ہوگی، لیکن ان کے آپس میں نکاح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ ان کے ہاں ٹوئن بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو ایک حمل سے پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں محارم ہوتے تھے، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جو بعد میں پیدا ہوتے تھے پہلے والوں کا اس سے نکاح ہو سکتا تھا۔ تو لہذا پہلے قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی جو بہت ہی حسین لڑکی تھی، یہ دونوں بھائی بہن تھے۔ پھر حابیل پیدا ہوا اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو اب اصول یہ تھا کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا، قابیل کا حابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن قابیل کو وہ پسند آئی کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے، تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تمہارا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے اور پیچھے سے قابیل نے حابیل کے ساتھ جھگڑا کیا اسی بات پر، اور حتیٰ کہ اس کو قتل کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ان لوگوں سے کویسچن کرتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بغیر سوچے سمجھے اپنی کم علمی اور معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں، شدید ترین جہالت کے باوجود زبان اعتراض دراز کر دیتے ہیں، اس کو فریڈم آف اسپیچ کا نام دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو آپ بتائیں کہ پھر وہ کیسے ہو گیا؟ وہ بھی تو شریعت تھی نا، اس شریعت میں اللہ نے نکاح کی اجازت دی۔ لیکن آج اگر ایک ماں باپ کے ٹوئن بچے پیدا ہوں لڑکا لڑکی، پھر اگلے حمل میں پھر ٹوئن بچے پیدا ہوں لڑکا لڑکی، کیا آپس میں نکاح کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں۔ 50 پیدا ہو جائیں سب کے سب سگے بھائی بہن کہلائیں گے اور ان کا آپس میں نکاح حرام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شرعی احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، نہ کہ علم بغاوت کا جھنڈا اٹھا کر اور کلام کر کے اپنی آخرت بھی برباد کریں، اور اپنے فاسد ذہن کو لوگوں پر مسلط کر کے ان کی آخرت کی تباہی کا بھی سامان کریں اور اپنے لیے گناہ جاریہ کریں۔ تو لہٰذا سگی ستیلی ماں، سگی اور ستیلی دادی، یا وہ کنیز جن سے ان کا جسمانی تعلق قائم ہوا ہو، یا انہوں نے جس عورت سے معاذ اللہ زنا کیا ہو، نکاح نہ کرو، سوائے اس کے کہ جو زمانے جاہلیت میں لا علمی میں ہو چکا، چنانچہ وہ معاف ہے۔ اور بے شک یہ عمل بہت بڑی بے حیائی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت کتنی واضح ہو کر آ گئی کہ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ گئی کہ کس کس کا ذکر ہے، کس کس سے منع کیا جا رہا ہے، کون کون سے صورتیں اس میں داخل ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو عام لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آپ کو اچھے مستند علماء سے بدظن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آدھے جملے اٹھاتے ہیں، جیسے میرا بھی کسی نے جملہ میں نے دیکھا کہیں مجھے نظر آیا، ترجمے سے قرآن نہ پڑھے، بس اتنا لے لیا، آگے پیچھے کا نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے یہ کہا صرف ترجمے سے قرآن نہ پڑھیں کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس میں مقصود الہی واضح نہیں ہوتا، تفسیر کے ساتھ آپ ضرور پڑھیں۔ یہ سب کاٹ کر بس ایک ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں، اور ہماری ماشاءاللہ عوام کا جو اپنے آپ کو بہت ہی ذہین، فطین، سمجھدار سمجھتی ہے، لیکن ان میں سے بہت سارے جو اس قسم کے، ان کو کہہ رہا ہوں، انتہائی احمق ہوتے ہیں کہ ان کو اتنا نہیں پتا کہ آپ جدید دور میں رہ رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اتنا آپ کو نہیں پتا کہ آگے پیچھے کو کاٹ کر ایک جملہ اپنے مطلب کا نکال لیا ہوگا۔ نہیں، وہ اس پہ بیڈ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، واہ دیکھا حضرت کیا فرما رہے ہیں، اور یہ علماء مولویوں نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ یہ سب آپ کو جتنے مجھے سن رہے ہیں نا، آپ سب کو میدان محشر میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہاں تو آپ بڑے بے پرواہی کے ساتھ، کیونکہ کوئی پکڑ دھکڑ تو ہے نہیں، گالیاں بکو، برا بھلا کہو، علماء کی عزت اتارو، باعمل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اسے آپ گناہگار، فاسق، فاجر قرار دو، کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن یہی ڈھیل، یہی فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرفت نہ فرمانا، یہ ہمارے لیے تباہی ہے، کیونکہ اب توبہ کی توفیق تو ملے گی نہیں۔ میدان محشر میں یہ تمام معاملات حقوق العباد کے ہوتے ہیں، آپ کسی کو گالی بکتے ہیں، کسی کو ذلیل کرتے ہیں، وہ بھی سرعام، تو اس کی یقینی سی بات ہے کہ عزت پہ حرف آتا ہے، وہ ہرٹ ہوتا ہوگا، دل آزاری ہوتی ہوگی۔ ان سب کا جواب آپ کو بروز قیامت اپنی نیکیوں کو دے کر پھر یہ اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ اس وقت جس نے آپ کو اس طرح بھڑکایا تھا نا، اس سے جا کے پکڑ دیجیے گا کہ نیکیاں دو، وہ تو بیچارہ خود پھنسا ہوگا۔ جتنے یہ بہت ہی اچھل کر ہمارے ہاں بعض اوقات ایک دوسرے پہ تنقیدیں اور گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا کرتے ہیں، خدا را ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے سوچیں سمجھیں، اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ کریں، لیکن اس طرح کریں گے تو خود اپنی تباہی ہے۔ آیت نمبر 23 کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرمت علیکم
حرام کر دی گئی ہیں تم پر امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں والد کی بہن، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں یعنی والدہ کی بہن، و بنات الاخی اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ جیسے کوئی بعض وقت خالہ پلا دیتی ہے، کوئی اجنبی عورت پلا دیتی ہے، یا پہلے زمانے میں دائیاں تھی جیسے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے سرکار کو دودھ پلایا تو وہ آپ کی رضاعی والدہ بن گئی۔ یہ اصل میں رضاعی نکلا ہے، رضاعت لفظ، رضاعت معنی ہوتا ہے دودھ پلانا، تو جو عورت دودھ پلاتی ہے اس کو رضاعی کہہ دیتے ہیں، دودھ پلانے والی۔ اور یہ رضاعی اگر وہ والدہ ہے تو رضاعی والدہ، اگر اس کی بیٹی ہے تو رضاعی بہن ہوگی، اگر اس کے بچے ہیں تو اس بچے کے لیے وہ رضاعی بھائی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں وہ بھی تم پر حرام ہے۔ یعنی اگر ایک عورت نے فرض کر لیں اجنبی عورت نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا تھا تو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ میری بہنیں بن جائیں گی اور اس کے بیٹے میرے بھائی بن جائیں گے۔ جیسے سگے رشتے ہوتے ہیں نا، اسی طریقے سے رضاعت کے رشتے ہو جاتے ہیں کہ آپس میں نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ وہ امہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من النسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری وہ ربیبہ وہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے دخول کر لیا ہے۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک عورت ہے، اس کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، ایک آدمی نے اس سے نکاح کیا تو یہ بچی اس مرد کے لیے ربیبہ کہلائے گی۔ اب کیا یہ مرد مثلا وہ جوان لڑکی ہے، ماں سے رشتہ کیا اور جوان لڑکی ہے، بالغہ ہے، تو کیا یہ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے تو یہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں، یا اس کو طلاق دے کے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ربیبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربیبہ سے نکاح ایک صورت میں ہو سکتا ہے، ایک صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں تو نہیں ہو سکتا کہ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، مرد کا اس کی ماں کے ساتھ، اور جسمانی تعلق قائم ہو گیا، اس کے بعد بس وہ بیٹی اب اس کے اوپر حرام ہو گئی، اب یہ اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ ایجاب و قبول ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، انہیں دونوں کبھی ایسی تنہائی میں نہیں ملے کہ جسمانی تعلق قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلوت صحیحہ۔ یہ نہیں ہوئی اور اس نے طلاق دے دی، تو چونکہ ابھی دخول نہیں ہوا، خلوت صحیحہ وغیرہ بھی نہیں ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کی بیٹی سے اب یہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری پرورش میں ہیں، تمہاری عورتوں کی طرف سے، کون سی عورتیں؟ جن سے تم نے دخول کر لیا، اس ربیبہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں وَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ربیبہ سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں۔ کون سے بیٹے؟ وہ جو تمہاری پشتوں سے ہیں، مراد سگے بیٹے ہیں۔ تو بیٹے دو تین طرح کے ہو جاتے ہیں، ایک منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے جس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے بہرحال، ایک ایڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتے ہیں، جیسے کسی کو لے لیا گود بچہ تو وہ کوئی ہمارا محرم تو نہیں ہو جاتا، بچہ جوان ہو گیا، اب اس کی شادی ہو گئی مثال کے طور پر اور اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو جس نے مرد نے اس کو پالا تھا کیا اب اس سے عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ اس بیٹے کی بیوی سے بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سگا بیٹا نہیں ہے تو اس سے کر سکتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے سگے بیٹے کی بہو، بیوی جو ہماری بہو کہلاتی ہے، تو اگر بیٹا فوت بھی ہو جائے تب بھی سسر اس سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ آگے میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں، میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں کہ کہاں حرمت ابدیہ ہوتی ہے، ہمیشہ حرام، کبھی حلال نہیں ہو سکتے، اور کہاں ایک عارضی حرمت ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر وہ جو زمانہ جاہلیت میں لا علمی میں ہو چکا وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔
اب ذرا ہم تفصیل سے لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں. دیکھیں لفظ امن جو ہے ویسے تو یہ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ماں کے اوپر جتنی عورتیں ہوں گی جس کو اصول کہتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی. ماں کے اوپر دادی بھی ہے، ماں کے اوپر نانی بھی ہے، پھر پرنانی ہے، پردادی ہے. ماں کہہ کے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. بیٹیاں ہر طرح کی منع ہوتی ہیں، مطلب ایک ہوتی ہے سگی بیٹی، اور ایک ہوتی ہے مثال کے طور پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی نے زنا کیا، اس سے بچی پیدا ہو گئی، تو وہ اگرچہ نسب بچی کا ثابت نہیں ہوتا فقہ حنفی کی روشنی میں اس باب سے، لیکن چونکہ یہ اس کا جز ہے، اسی سے بچی پیدا ہوئی ہے، لہذا یہ حکم میں بیٹی کی ہوگی اور اس سے یہ شخص کبھی نکاح نہیں کر سکتا. اور اسی طریقے سے جیسا بھی میں نے ماں کے بارے میں کہا کہ اوپر ماں، دادی، نانی، اسی طرح جب ہم بیٹی کہتے ہیں تو بیٹی کے اندر پھر آگے نواسی وغیرہ سب شامل ہوتی ہیں، ایسے بیٹے کی بیٹی، پوتیاں بھی اس میں شامل ہوں گی. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں. بہنیں کبھی تو ایسی ہوتی ہیں کہ ماں باپ دونوں سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی میری سگی بہن ہے، فرض کر لیں ماں باپ سے، تو ہم دونوں کے ماں باپ ایک ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ فوت ہو گئی، جیسے ایک ان سے میں ہوں صرف فرض کر لیں ماں باپ ہے، عورت فوت ہو گئی، والد نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ میری ستیلی والدہ ہوں، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، یہ بیٹی جو ہے یہ میری ستیلی بہن کہلائے گی. اور والد دیکھیں ہم دونوں کے ایک ہیں، والدہ الگ الگ ہو گئی، ایسی بہن کو کہتے ہیں اللاتی بہن، یہ بھی اس میں شامل ہوگی. ایک ایسا فرض کر لیں کہ والد فوت ہو گئے، والدہ نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، اب ایک بیٹی پیدا ہوئی، ادھر ماں دونوں کی ہماری ایک ہے، اس کو اخیافی بہن کہتے ہیں. تو جب اللہ نے فرمایا تمہاری بہنیں تم پر حرام کر دی گئی، تو اس میں سگی بہن بھی، اللاتی بہن بھی اور اخیافی سب کے سب اس میں شامل ہو جائیں گی. پھر فرمایا تمہاری پھپھیاں، اس میں اپنی بھی پھپھی والد صاحب کی، اور اس طرح والد کی جو اوپر ہیں یعنی دادی کی بہنیں وغیرہ سب وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی، باپ دادا کی بہنیں سب. اسی طرح تمہاری خالائیں، تو خالاؤں کے اندر ماں کی خالائیں، اس طرح نانی کی جو بہنیں جو ہماری امی کی خالائیں بنتی ہیں وہ سب بھی اس میں حرمت میں شامل ہوں گی، ان سے شادی نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا تمہارے بھائی کی بیٹیاں، تو ابھی آپ کو بتایا کہ جب بیٹی منع کرتے ہیں نا تو پھر اس کے نیچے جتنی نسل چل رہی سب منع ہے. تو بھائی کی بیٹی منع، اس کی بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، آگے جتنی بھی چلتے رہیں گے نسلیں. اور تمہاری بہن کی بیٹیاں، اسی طرح بہن کی بیٹی کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تمہاری وہ رضاعی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اس کو اب سمجھ لیں کہ ماں رضاعی والدہ کب بنتی ہے. یہ رضاعی والدہ اس وقت بنے گی جب وہ بچے کو 2.5 سال کی مدت کے اندر دودھ پلائے. اگر 2.5 سال کے بعد کوئی عورت دودھ پلاتی ہے فرض کر لیں تو یہ گناہ تھا، حرام تھا، رضاعت وغیرہ اس سے ثابت نہیں ہوتی. لیکن حقیقتاً یہ سمجھ لیں کہ اصلاً یہ ہے کہ 2 سال تک عورت دودھ پلائے گی، اس کے بعد ایک گھونٹ بھی اپنے بچے کو پلائے گی تو حرام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 کامل سال تک. اب اس میں ایسا لگتا ہے کہ پلانا کوئی واجب ہے، نہیں، فرمایا لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ رضاعت کی مدت کو پورا کرے. اس کا مطلب رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہیں تو 2 سال تک پلا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے 1 سال میں دودھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری غذا پر آ جاتے ہیں، تو واجب نہیں ہے کہ 2 سال تک پلائیں. اسی طرح یہ بھی واجب نہیں ہے کہ ماں ہی پلائے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر عرب کے اندر یہ دستور قائم تھا کہ دائیاں بچوں کو لے جاتی تھیں اور دودھ پلا کر لے کر آتی تھیں. اور یہ زمانہ جاہلیت میں تو جاری تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تب بھی اس کو جاری رکھا. اس کا مطلب ہے کہ یوں نہیں کہہ سکتے تو پہلے کا دور کا مسئلہ تھا، یہ تو پھر نبی کریم کی ہے، جب اجازت دے دی سرکار نے تو شریعت بن گئی. تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ ماں پر اپنا دودھ پلانا واجب نہیں ہوتا، وہ دوسرے سے پلوا سکتی ہے اور غذا پہ بھی لے جا سکتی ہے. ہاں ایک صورت بنتی ہے، اگر بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا، وہ منہ ہٹا لیتا ہے، نقلی غذا پہ دوسری مصنوعی غذاؤں پہ نہیں چل پا رہا، اس کی صحت ختم ہو رہی ہے، ہلاکت کا خوف پیدا ہو گیا اور ماں کے باقاعدہ دودھ اتر رہا ہے، تو واجب ہے پھر ماں پلائے. نہیں پلائے گی تو اب گناہگار ہوگی.
اچھا یہ تو ہے 2 سال، ہم نے 2.5 سال کا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں ہی آگے سورہ بقرہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا 2.5 سال میں ہے، 2.5 سال۔ اب اس میں اختلاف ہے، امام اعظم 2.5 سال مانتے ہیں رضاعت کی مدت، اور آپ کے شاگرد صاحبین 2 سال مانتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ 2.5 سال کا ذکر تھا کہ دودھ چھڑانا 2.5 سال کے اندر ہے، لیکن 2 سال والا قول مقبول ہے، وہی آیت کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل ہیں، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ماں اگر دودھ پلائے گی 2 سال تک، 1 گھونٹ بھی آگے پلائے گی گناہ گار ہوگی، حتیٰ کہ کوئی دوسری عورت بھی پلائے گی، 2 سال ہو گئے بچے کی عمر کے، اب دودھ پلانا گناہ ہے۔ لیکن چونکہ 2.5 سال کا بھی ذکر ہے، اس لیے 2.5 سال کے اندر اندر دودھ پلایا گناہ ضرور ہے، لیکن یہ عورت اس بچے کی رضاعی والدہ بن جائے گی۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری رضائی مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تو ہم اس میں قید بڑھاتے ہیں جنہوں نے تمہیں 2.5 سال کی مدت کے اندر اندر دودھ پلایا، وہ عورت اس کی رضائی والدہ ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ لہذا اگر میری سگی والدہ ہیں، سگی والدہ، تو ان سے جتنے بچے پیدا ہوں گے میرے سگے بھائی بہن ہوں گے، ٹھیک ہے نا، میرے بھائی بہن ہیں۔ اور اسی طرح میری والدہ کے بھائی ماموں، میری والدہ کی بہن خالہ، میں خالہ سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ رشتے بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی رضاعت سے بنتے ہیں، جس عورت نے دودھ پلایا اس کے سارے بچے وہ اس دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی ہو جائیں گے، ان کا شوہر جو ہے ان کا رضائی والد ہو جائے گا، اس کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے وہ رشتہ اس بچے کا قائم ہو کر یہ تمام احکام اس بچے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی جو رضائی والدہ کی ہیں، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھ دیا کہ جو سگی والدہ ہیں ان کی بہن سے یعنی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، ایسی اس عورت کی بھی خالہ پھوپھی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ تمہاری ازواج کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں، تو یاد رکھیں ساس سے حرمت ابدی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کا کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، اس کی ساس ہمیشہ کے لیے، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو جائے گی، اور وہ آپ کی محرم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ حج کرنا چاہیں تو ساس داماد حج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سسر، بہو کے بارے میں آگے آ رہا ہے، تو سسر بہو کے لیے محرم ہو جاتا ہے اور حرمت ابدی ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے تو آدمی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، ایسے بیٹا فوت ہو جائے تو سسر کبھی بھی اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکے گا، یہ حرمت ابدیہ ہوتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سفر کرنے میں، تنہائی اختیار کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے لکھا ہے کہ اگر ساس جوان ہے تو داماد کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے اور ایوائڈ کرنا چاہیے تنہائی سے، اس طرح کے سفر سے۔ ایسے اگر سسر جوان ہے تو بہو کو احتیاطی کرنی چاہیے، ہیں تو وہ محرم ہو جاتے ہیں، نکاح حرام ہے، لیکن جو فتنے فساد آج کل چل رہے ہیں، تو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں الامان والحفیظ، اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس میں حرمت ابدیہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اور جن بیویوں سے جسمانی تعلق قائم کر چکے ہو ان کے دوسرے شوہر سے پیدا شدہ بیٹیاں، جو ربیبہ میں نے ذکر کیا، جو تمہاری پرورش میں ہیں یا چاہے کسی اور کی کفالت میں، سب تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے جسمانی تعلق قائم نہ کیا تھا اور اس سے پہلے ہی انہیں طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گئیں تو اب ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں حرج نہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ نے خود 2 صورتیں بیان فرما دی کہ آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس کی پہلے شوہر سے بیٹی ہے، اگر صرف نکاح ہوا ہے، جسمانی تعلق وغیرہ کچھ قائم نہیں ہوا، آپ نے طلاق دے دی، عورت مر گئی تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر جسمانی تعلق وغیرہ قائم ہو چکا ہے تو اب وہ بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور تم پر تمہارے اپنے حقیقی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں بھی حرام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے یا اپنے ایڈاپٹ کر لیا کوئی بچے کو، اس کی بیوی کا یہ حکم نہیں ہوگا۔ اور 2 بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں جمع کرنا اللہ نے حرام فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع کرنا اللہ نے حرام فرمایا، مراد ہے ایک وقت میں ایک نکاح میں۔ تو اس میں فرض کر لیں کہ 2 بہنیں ہیں، ایک آدمی نے ان دونوں سے اس طرح نکاح کیا، قاضی صاحب کہتے ہیں فلانہ بنت فلانہ اور فلانہ بنت فلانہ تمہیں قبول ہیں، اس نے کہا قبول ہیں، یہ دونوں نکاح باطل ہیں کیونکہ ایک ساتھ ہوئے نا، نکاح باطل۔ اور اگر ایسا ہے کہ پہلے ایک بہن سے نکاح کر لیا
پھر بعد میں دوسری بہن سے نکاح کیا تو پہلا صحیح ہے اور دوسرا باطل ہو جائے گا کہ جب تک بہن اس کی نکاح کے اندر ہے، عقد میں موجود ہے، دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ حرمت ابدی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زوجہ کو طلاق دے دی، فوت ہو گئی، تو اب اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اسی حکم میں یاد رکھیں خالائیں بھی ہیں اور پھوپھیاں بھی ہیں، یعنی بیوی کے ایک عورت کے ساتھ ساتھ اس کی خالہ سے آپ ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے کہ خالہ بھانجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں لے لیں، یا پھوپھی بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں لے لیں۔ یہ ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ سورہ یہ مسلم کی حدیث نمبر ہے 1408۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تنکح المرأة على امتها ولا على خالتها، عورت سے اس کی پھوپھی پر، اس کی خالہ پر نکاح مت کرو۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، لہذا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس کے سوائے اس کے جو زمانہ جاہلیت میں لا علمی میں ہو چکا، چنانچہ وہ معاف ہے۔ تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک آیت اور لیتے ہیں، بس اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہم اپنے درس کے اختتام کی طرف لا رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں ایک اللہ نے بیان فرمایا کہ الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث مرد یعنی خبیث عورتیں، الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے، خبیث مانے گندے غلیظ، اور طیب پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ بھی ذرا تھوڑی سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت ہے، بری عورت ہے، تو اس کا نکاح صرف برے سے ہو سکتا ہے، اچھے سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں حکم پوشیدہ ہے، دوسری بات یہ کہ خبر دینا مقصود ہے۔ خبر دینا مقصود یہ ہے، اگر خبر ہم لے لیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ خبیث کے لیے خبیث ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر خبیث گندے کے ساتھ طیب مل جائے گا تو بعض وقت وہ گندہ طیب کو بھی گندہ کر دیتا ہے۔ تو کوئی برا نہ مانے، بہرحال میں تھوڑا سی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک عورت برے کردار کی حاملہ ہے، گندگی کے اندر رہتی ہے، جسم فروشی کا کام کرتی ہے، بامر مجبوری کر رہی ہے، خوشی سے کر رہی ہے، اس کی بحث نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اس سے جب قریب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں گندہ کام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتی ہے مجھے نکال دو اس گندگی سے باہر، مجھ سے شادی کر لو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر وہ گندگی سے باہر نکالنے کی نیت سے شادی کرتا ہے، قصد و ارادہ تو بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے کہ وہ پاکیزہ پاکیزہ کے لیے ہو اور خبیث خبیث کے لیے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر انگلیاں اٹھیں گی، بدنامی ہوگی، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو طعنہ زنی دی جائے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے عورتوں کی دوستیاں ہوتی ہیں پہلے والوں سے، شادی ہونے کے بعد پھر فون آتے ہیں، کبھی لوگ گھر کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے جو ہمارے بعض نوجوان اور نیکی ان کو یاد نہیں آئے گی کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، گالی مت بکو، ماں باپ سے بدتمیزی مت کرو، حرام چیزیں نہ دیکھو، اس میں تو نیکی یاد نہیں آئے گی۔ اس میں نیکی یاد آئے گی میں چاہتا ہوں اس کو گناہ کی دلدل سے نکال لو۔ بھائی آپ کا قصد و ارادہ ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے آپ کو مشورہ دیا ہو، کیونکہ وہ بعض اوقات نیکی کا ایک معاملہ دکھا کر اور انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ جنہوں نے اسی طرح کہہ کر عورتوں کو باہر نکالا اور جب گھبرا گئے، حالات سے چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ دوبارہ پہلے سے زیادہ گندگی کے اندر مبتلا ہو گئے، اس لیے سوچ سمجھ کر۔ اور یا پھر ایک یہ حکم ہے، حکم کیا ہے کہ بھئی جو خبیث ہے وہ خبیث سے نکاح کرے، طیب سے نہ کرے، اور طیب سے کرے۔ لیکن کیا اس حکم کی خلاف ورزی کرنے سے نکاح نہیں ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی طوائف سے کر لے، زانیہ عورت سے کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ بس ضمن ایک بات یاد رکھیے گا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہے، اگر جو شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسی کا وہ حمل ہے، پھر تو نکاح بھی ٹھیک ہے اور یہ جسمانی تعلق بھی دوران حمل قائم کر سکتا ہے، جبکہ ڈاکٹر کہے کہ صحت ہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حاملہ عورت ہے، زنا سے حاملہ ہے، اور کوئی شخص ازرائے ہمدردی اس سے نکاح کرے گا، تو جب تک حمل پیدا نہ ہو جائے، یعنی بچہ پیدا نہ ہو جائے، یہ اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ تو یہ اسی سینریو میں یہ بات کہی کہ یہ اس تناظر کے اندر کہ اگر کوئی حاملہ زانیہ سے نکاح کر لے اور وہ دوسرے کا حمل ہے، اس کا نہیں ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ اس سے جسمانی تعلق جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے جسمانی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آج کے درس سے آپ نے بہت سی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اس درس کو ایک دو دفعہ مزید سنیں،
اور غور و تفکر کریں، دوسروں کو دیکھنے کی، سننے کی دعوت دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جتنے ہمارے درس قرآن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، ہو سکے تو اپنے واٹس ایپ گروپس میں ڈالیں، دوسروں کو اس کی دعوت دیں، کیونکہ معلومات ہوتی ہیں، بہت سارے آدمی گناہ سے بچتے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا جی کہ ہمارے کراچی کے اندر ایک آدمی 2 بہنوں سے نکاح کر کے دونوں کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، معلومات نہیں ہوتی، بتانے والے نہیں ہوتے۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کو یہ مسئلے پہنچاتے ہیں اور اس کو سنتا ہے تو ہزار لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی کسی کا کمال نہیں، تحدیث کا مطلب ہوتا ہے نعمت کو ظاہر کرنا، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، بشرطے کہ باطن قابو میں ہو، کنٹرول میں ہو، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں، سنانا نہیں، صرف ترغیب عمل مقصود ہو، یا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا قصد ارادہ ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہ حدیث یہ تحدیث نعمت اسی سے ہے، تحدیث سے ہی حدیث نکلا ہے، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ تو میرا یہ 23 سال ہو گئے پروگرام کو، جو احکام شریعت کیو ٹی وی پر آتا ہے۔ اس کمنگ مارچ میں انشاءاللہ 23 ایئرز کمپلیٹ ہوں گے، 23 سال۔ تو یقیناً لوگ دیکھ رہے ہیں تبھی یہ پروگرام چلتے ہیں، ورنہ 6 ماہی، 3 مہینے، 6 مہینے، سال، اس کے بعد پروگرام بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ویورشپ کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، سب آپ کی پیار ہے، محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہے، میرا رب کام لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ اب جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے نا، بعض اوقات ایک کلپ سے کسی کی زندگی بدل گئی، نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، شوہروں نے بیویوں سے معافی مانگی کہ ہم نے زیادتیاں کی تھی، مفتی صاحب کا بیان سنا، بیویوں نے شوہر کا ادب کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے حرام کام کرنے ختم کر دی۔ اس طرح کے فیڈ بیکس ہمیں بہت اچھے ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، دعوت دے دیں، اس پروگرام کو فارورڈ کر دیں، کہیں پر کسی کو لنک شیئر کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کے درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، آج کے درس قرآن کی برکت سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آئندہ پوری زندگی ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی طاقت و ہمت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو فرض و علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عالم بنا دے، ہماری بہنوں کو عالمہ بنا، مفتی بنا، مفتیہ بنا۔ اے مالک مولا، ہمارے بچوں کو عالم اور مفتی بنا، تاکہ میدان محشر میں ہمارے بچوں کا سر فخر سے بلند ہو، وہ عزتیں پائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے بھائی بہن بھی عزتیں پا کے جنت الفردوس میں بڑا اونچا اعلیٰ مقام حاصل کریں۔ اے اللہ، ہمیں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی، ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں پہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس دعا میں شریک جتنے بھائی بہنوں کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے، ان کی خدمت کرنے، ان کی دعائیں لینے اور اس طرح اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو رزق حلال اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ اے اللہ میرے مالک، جتنے ہم میں پریشان حال ہیں، کوئی صدمے میں ہے، ڈپریشن میں ہے، بے سکونی ہے، کوئی قرض میں دبا ہوا ہے، کسی پر کیسز بنے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں ہے، کوئی جیل میں ہے، کسی کے ریلیٹیو جیل میں ہیں، بے قصور یا باقصور، اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجات، سب کی پریشانیاں، سب کی مصیبتیں، آفتیں جانتا ہے مالک۔ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ہر پریشانی، مشکل، ٹینشن، اس طرح کے تمام پریشان کر دینے والے معاملات کو دور فرما دے۔ ہم سب کی غیب سے امداد فرما۔ اے اللہ، ہمیں عافیت عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خصوصی طور پہ دعا فرمائیے کہ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، کنسٹرکشن کے سلسلے میں، انتظامات کے سلسلے میں، یہ آسانیاں دین کے کام میں آسانی پیدا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں بے شمار آسانیوں سے نواز۔ اے اللہ، ان کو بہت پیاری موت عطا فرمانا، انہیں تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، عافیت پر ایمان کے ساتھ مدینے کی شہادت کی موت عطا فرمانا، جنت البقیع کا مدفن عطا فرمانا۔
اے اللہ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، تا حد نگاہ وسیع فرما دینا، میدان محشر میں ان کو ذلت، پیاس، بھوک، ندامت، پچھتاوے، رسوائی سے محفوظ رکھنا، بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد